تم ابھی جس مقام پہ ہو وہ اللہ پاک کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی، یہ الجھن تمہیں اللہ پاک تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ پاک کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ، اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک کن سے بڑھ جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جملے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائی۔ تم اسے خوش کر کر تو دیکھو جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمیٹنے سے بھی نہ سمٹے تم سے، تو ان چیزوں کو وہی چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ اور جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز سمٹنے لگے گی۔ وہ چیز بکھرنے کے لیے آئی ہی اس وجہ سے تھی کہ تم اس الجھن میں رب سے دعا کا رشتہ بناؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی حالات بگڑنے پر ہم وقت کے گزرنے کا بیٹھ کر انتظار کریں۔ جب ہم کچھ نہیں کر سکتے تب ہم دعا ہی تو کر سکتے ہیں، صبر ہی تو کر سکتے ہیں۔ سنو، بہت کم وقت رہتا ہے، اب تمہاری دعا اب قبول ہونے کی گھڑی پر ہوگی۔ یہ مایوسی کیسی، اور کب تک؟ یہ پریشانی کب تک؟ خود کو اتنا بے مول بھی نہ کرو کہ لوگ ہی تم پر مذاق بنانا شروع کر دیں۔ سنو، کیا پتہ معجزے اب چند وقت کی دوری پر ہوں، تم نے بس دعا کا دامن نہیں چھوڑنا۔